اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آج کے دور کی بدقسمت بیوہ۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ بیوہ کو ہم کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں دیتے، جبکہ اسلام نے اس کو مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ آج ہمارا نظریہ ایسا بن چکا ہے کہ زنا کر لینا پر بیوہ سے نکاح نہ کرنا۔ غزوہ موتا سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے۔ دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ نبی پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اندازے ہی سے سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کی ہمسفر ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا، اور ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا۔ یار غار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا، اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرمایا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دلوایا۔ دو دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑ جائے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہ تھے بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن آپ نے صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں کی بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جیسے اپنے بھتیجوں کو پالا۔ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا۔ یہ سن کے رشک آتا ہے، ہم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زد آئے تو خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیوہ اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا اس معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارے رویے، ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال مہیع العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اب حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔
اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسا کھلے دل والا معاشرہ تھا، ہم اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جن مشکلات و مصائب کے پہاڑ مردوں کی نظروں اور دوسری عورتوں کے طعنوں کے ساتھ یہ خواتین زندگی گزارتی ہیں، اس کی تفصیل آپ اپنے ارد گرد، اپنے خاندان یا اپنے محلہ کی کسی بھی بیوہ سے جان سکتے ہیں۔ ہم کب تک تن آسانیوں، مصلحتوں اور بیجا خوف کا شکار رہیں گے؟ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خواتین کے، بیوگان کے، اپنے اہل و عیال کے حقوق و فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔